کہ ما कान लकुम अन तुअज़ू रसूल अल्लाह, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि रसूल अल्लाह को अजियत दो, बल्कि तुम्हारे लिए उल्टा क्या लाजिम है कि तुम क्या करो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। युसल्लूना का मतलब जो है, इब्न अब्बास कहते हैं कि युबर्रिकूना, बरकत की दुआ करते हैं, आप पर बरकत की दुआ करो, इसीलिए हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद। बहरहाल हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कि तुम में से कोई शख्स जब तक अपनी नमाज की जगह पर जहां उसने नमाज पढ़ी है बैठा रहे और उसका वुजू ना टूटे, तब तक फरिश्ते उस पर दरूद भेजते रहते हैं, यानी आम इंसानों पर भी, और यूं कहते हैं या अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा। तो फरिश्ते जब दुआ रहमत करते हैं तो वो दरअसल अल्लाह ताला से क्या कहते हैं कि या अल्लाह इन पर रहम फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमा। फिर इसी तरह यह है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू तलहा कहते हैं अपने वालिद से रिवायत करते हुए कि एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपका चेहरा मुबारक खुशी से तमतमा रहा था। हमने अर्ज किया, आज आपके चेहरे पर मुसर्रत के आसार देख रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे पास जिब्रील तशरीफ लाए और बशारत दी कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आपके लिए ये बात खुशी का बायस नहीं कि आपका जो उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद भेजे मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और जो उम्मती एक मर्तबा आपको सलाम कहे मैं उसको 10 मर्तबा सलाम कहूं। कोई भी दुआ जब आप करते हैं और कोई जिक्र करते हैं तो उसका इतना अजर नहीं जितना दुरूद शरीफ का है। एक और रिवायत है, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उसके हिस्से में 10 नेकियां लिख देते हैं। एक और हदीस में, जो मेरे ऊपर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजेंगे, 10 गुनाह माफ करेंगे, 10 दर्जे बुलंद फरमाएंगे। 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ और 10 दर्जे बुलंद, 10 स्टेप्स ऊपर हो गए आप। फिर इसी तरह एक हदीस है, 10 मर्तबा सुबह 10 मर्तबा शाम दुरूद पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने का जरिया है। ये हदीस जो है ये तबरानी की है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो लोग होंगे जो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजते हैं। इसी तरह एक और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज घर से निकले और खजूरों के बाग में दाखिल हुए। आपने बहुत लंबा सजदा किया, हत्ता कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज न कर ली, इतनी देर लगा दी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही देख रहा था कि आपने सर उठाया और फरमाया, क्या बात है? मैंने बात बताई तो आपने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको एक बशारत न दूं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स आप पर दरूद भेजेगा मैं भी उस पर रहमत नाजिल करूंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं भी उस पर सलाम भेजूंगा। उम्मत का दरूद और सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता है। वो कैसे? इसके बारे में नसाई की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते जमीन में फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझे पहुंचाते हैं। यानी हमारी डायरेक्ट आवाज नहीं आप सुनते, फरिश्ते आपको पहुंचाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को मेला ना बनाओ और ना ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ। तुम जहां कहीं भी हो मुझ पर दरूद भेजते रहो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाता है। अब हमने क्या किया उसके बरक्स कि हुजूर को खुद बुला लेते हैं अपने घर और फिर उनको देते हैं, ये ले तोहफा आपके लिए जो हमने दरूद पढ़ा। और हमें क्या सिखाया गया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका यार, अल्लाह को बीच में लाते ही नहीं।
آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو اے اللہ کے رسول، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ کیوں نہ پڑھے؟ آپ ذرا دیکھیں نا، ایک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنا جامع درود۔ اور دوسرا جو ہم نے ہر وقت اپنے زبان پہ رکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم خود دے سکتے ہیں، آپ کو پکڑا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمیں کیا طریقہ سکھایا کہ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو، دعا کرو کہ یا اللہ آپ یہ تحفہ ہمارا ان تک پہنچا دیں اور آپ یہ رحمتیں ان پر نچھاور کریں۔ کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے؟ ایک یہ کہنا کہ آپ پر ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر ہو، بس کیسے ہو، کون کرے، کیا، کچھ بھی نہیں۔ اور ہے بھی سیلف میڈ، خود ساختہ۔ ایک چیز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیقہ سکھایا، کیونکہ صحابہ کرام نے کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام کا طریقہ تو سکھا دیا، سلاد کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اور سلام کا طریقہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہے سلام کا طریقہ جو نماز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تشہد کے بغیر۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی رکھا گیا کہ صلاۃ ایسے اللہم صلی علی محمد and so on۔ بہرحال پھر بات یہ ہے کہ درود شریف جو ہے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ہم دعا کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شریک تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ یہ ہے اصل طریقہ دعا مانگنے۔ پہلے کیا؟ جیسے آپ کی مصنون دعاؤں کے شروع میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا درود شریف، پھر اس کے بعد دعا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دعا حمد و ثنا اور درود سے کوٹ ہو جاتی، لپیٹ دی جاتی، ایک ایسی سٹیمپ لگ جاتی کہ جو ڈائریکٹ پہنچتی ہے، پھر راستے میں وہ خط بے رنگ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود شریف تو نہیں ہٹائیں گے اس سے، اس کے ساتھ چپک گئی نا، لگ گئی۔ درود شریف رد نہیں ہوتا، اور پھر 10 رحمتیں بھی آتے ہیں۔ جب آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لیا تو آپ نے کیا کیا؟ محفوظ کر لی دعا۔ اب وہ قبول ہوگا تو ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ آپ نے ایک ایسا ذریعہ اختیار کیا کہ جس سے اس کی قبولیت میں مشکل نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، نماز پڑھی، اللہ سے مغفرت کی، اس کی رحمت کا سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو۔ یہ ایک ادب سکھایا گیا ہم کو۔ کئی لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ بس شروع کر دیتے ہیں، نہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا پھر درود شریف۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ جہاں اللہ کی 10 رحمتیں آتی ہیں وہاں فرشتے بھی دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جو میرے استاد نے مجھے سنائی، پھر مجھے لگا جیسے پتہ نہیں دنیا کی کتنی بڑی نعمت مل گئی۔ مسلم احمد کی یہ روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں کتنا وقت درود شریف میں لگاؤں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا 1/4، 1/4۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا وقت۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے۔
لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے کہا 2/3. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے مقرر کرتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. خصوصاً اس وقت جب کوئی ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا دعا کریں کیا نہ کریں، کیا مانگے کیا نہ مانگے. کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی بری خبر آپ سن بیٹھتے ہیں، کوئی آپ کو ستانے لگتا ہے، کوئی چیز ہو، غصہ آ جائے، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. سب غموں کا حل ہے. 10 رحمتیں جو آنے لگ جائیں گی. ہم کیوں نہیں پڑھتا اتنا لمبا ہے کون پڑھے؟ اور کچھ نہیں، زیادہ ہی دل ڈوبا ہوا پریشانی میں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یہی پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ تو تھا نا درود بھیجنے والے کی فضیلت، اور نہ جو پڑھے اس کی کیا شامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. سب سے زیادہ بخیل ہے وہ انسان، اسے بخیل کہا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، ذلیل ہوا وہ آدمی رغم انف رجل فی لفظات عربی میں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ ذلیل ہوا. رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا. رسوا ہوا وہ آدمی جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا. ان تینوں کے لیے رسوائی کی بات کی گئی. اور یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور ہر سیڑھی پہ آمین 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 کہا. جبریل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہی. تو قبول کرنے والا پھر کون ہے؟ اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول کریم پر درود نہ بھیجا جائے تو مجلس والے نقصان میں ہیں. اسی لیے آپ کو پتا جب میں آتی ہوں تو لیسن شروع کرتی ہوں تو کیا کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یعنی اس کے بعد باقی سب باتیں. سب سے پہلے یہ بات. تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری عادت ہے تو یہ میری عادت ہے، نہیں، یہ ایک مجلس کی ضرورت ہے. شاید باقی مجلس میں ہم کوئی ایسی بات نہ کر پائیں اور ہماری مجلس اس کے بغیر ہی ختم ہو جائے. یہ سب سے مختصر حمد و ثنا اور درود ہے. نحمدہ اس کی حمد کر، ونصلی علی رسولہ الکریم. کتنا چھوٹا 2 لفظ میں بہت جامع ہے. پھر ایسا لگتا ہے نا جب میں اس کو پڑھتی ہوں خود اپنے محسوس کرتی ہوں جیسے